یہ سوال کیا جاتا ہے کہ علی علیہ السلام کی امامت کو مشہور کرنے والا پہلا شخص عبداللہ بن سبا یہودی تھا۔ کون سا دلیل ہے کہ سب سے پہلے مشہور کرنے والا یہ ہے؟ کوئی ہے دلیل؟ یہ کہتے ہیں کہ رجال کشی میں اور کتاب الفرق نو بختی کی کتاب ہے فرق میں، اس میں یہ متن موجود ہے کہ عبداللہ بن سبا نے مشہور کیا، یہ کیا۔ اس سے کم یہ پتہ چلتا کہ مشہور کرنا الگ بات ہے، ایک موجود ہونا الگ بات ہے۔ میرے پاس ایک چیز موجود ہے لیکن وہ مشہور نہیں ہے، ہاں اگر مشہور کروں وہ الگ بات ہے۔ ایک چیز ہے، یہ لیپ ٹاپ میرے پاس ہے، اس کو مشہور کس نے کیا؟ اس بھائی نے مشہور کر دیا، تو کیا یہ اس کی بات ہوگی؟ یہ لیپ ٹاپ اس کا ہو گیا؟ نہیں، مشہور کرنے اور اس میں فرق ہے، اول بات۔ دوسری بات، یہ محض ایک دعویٰ ہے کہ عبداللہ بن سبا نے مشہور کیا، محض ایک دعویٰ ہے۔ ہمارے کسی بھی عالم نے یہ نہیں کہا، ان دو عالموں نے بھی جو کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ ذکر اہل علم نے یہ ذکر کیا ہے۔ سوال یہ کہ وہ اہل علم کون ہیں؟ ویسے دستور ہے کہ بھی سند عبداللہ بن سبا تک، عالم سے لے کر عبداللہ بن سبا تک سند ہونی چاہیے، لیکن یہاں پہ کوئی سند نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ اہل علم کون مراد ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ بھائی شیعہ مراد ہیں، ورنہ سنیوں کو کوئی اہل علم تھوڑی کہتا ہے۔ کہ کون کہتا ہے کہ سنیوں کو اہل علم نہیں کہتے ہم؟ آپ کے چاروں امام اہل علم ہیں، تبھی تو ان کی فقہ ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ علامہ کلینی کس کا عالم ہے؟ شیعوں کا۔ اس کو نبلا میں ذکر کیا ہے کس نے؟ سیر النبلا میں علامہ ذہبی نے۔ نبلا یعنی نبیل یعنی عالم کے ساتھ ساتھ عاقل بھی ہے، بردبار بھی ہے، بہت یعنی ایسے سمجھے کہ علم کا سمندر رکھنے والا شخص۔ تو آپ مانتے ہو کہ نہیں علامہ کلینی عالم ہے؟ تو کیا آپ کے یہاں حجت ہو گیا؟ نہیں۔ مطلب کہنے کا یہ کہ اہل علم لازم نہیں کہ اپنے ہی فرقے والا ہو، غیر کو بھی اہل علم کہا جا سکتا ہے۔ اب ہمارے پاس دلیل موجود ہے کہ یہ کہاں سے آیا؟ پھر آیا شیعوں نے کوئی ذکر کیا ہے؟ ان دو کتابوں سے پہلے کسی بھی شیعہ نے کسی بھی کتاب میں تذکرہ موجود نہیں ہے۔ ہاں یہ سنیوں کی کتاب موجود ہے، وہ کون ہے؟ تاریخ طبری۔ طبری نے اپنی کتاب تاریخ میں نقل کیا ہے کہ یہ مشہور کرنے والا، یہ وسیع وغیرہ کہنے والا کون تھا؟ عبداللہ بن سبا تھا۔ اور سنی کے بعد ہمارے اوپر کوئی حجت نہیں ہے۔